بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر یہ جشن بڑی اہمیت رکھتا ہے. اہل غدیر جشن ولایت مناتے ہیں. دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا. ہم اہل غدیر ہیں، ہم جشن ولایت مناتے ہیں. جو اہل غدر ہیں وہ فتنے جلاتے ہیں. قیام قیامت تک جشن غدیر مناتے رہنا ہم پر فرض ہے. تاکہ اعلان پیغمبر دہرایا جاتا رہے. پیغام پیغمبر نسلاً بعد نسل آگے بڑھتا رہے. وہ دن یادگار رہے جس دن اللہ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، نعمت کو تمام فرمایا ہے، اور ہمارے لیے اس دین سے راضی ہوا ہے. ہمارے حق میں اس دین سے راضی ہوا ہے. دو رجحان ہیں تاریخ میں. ایک رجحان یہ ہے کہ علی کے بغیر کچھ نہیں، اور ایک یہ رجحان ہے کہ علی کے ماں سوا جماعت ہے. جماعت کی تشکیل علی کو چھوڑ کے جتنے جمع ہو جائیں وہ جماعت. اور ایک وہ رجحان ہے کہ علی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی کثرت ہو، کتنا ہی بڑا اجتماع ہو، کتنی ہی بڑی جماعت ہو، کتنی ہی بڑی قوم ہو، اگر اس میں علی شامل نہیں ہے تو وہ کثرت صفر ہے. علی تنہا بھی ایک امت ہے. علی تنہا ایک امت ہے. علی ہی امت ہے، علی ہی ملت ہے.
ملت کے معنی کیا ہے؟ ملت کے کیا معنی ہے؟ اردو زبان میں ملت تو آپس کے اتفاق کو بھی کہتے ہیں، محبت، میل ملت سے رہیے۔ اصل میں ملت کے معنی ہے راستہ، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ یہ راہ مصطفیٰ کون معین کرے گا؟ کون؟ سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ کوئی دوسرا نام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے، سچی تاریخ ہے، قرآنی تاریخ ہے۔ غدیر کو اسلامی جغرافیہ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کی مملکت کا کیپٹل کہیں بھی بنتا رہے، اسلامی مملکت کا کیپٹل غدیر ہے۔ مسلمان جہاں چاہیں بنا لیں، اسلامی کیپٹل، اسلام کا کیپٹل، ایمان کا کیپٹل۔ ایمان کا کیپٹل وہی ہے جہاں مصطفیٰ نے ایک خاص قسم کا ممبر بنوایا تھا۔ ایسا ممبر نہ اس سے پہلے کبھی بنا، نہ اس کے بعد کبھی بنے گا۔ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر، صحرا میں ممبر، صحرا میں بگولے تو ہوتے ہیں، صحرا میں ببول تو ہوتے ہیں، صحرا میں ممبر سجانے کا حکم دینا تاریخ بشریت میں یہ ایک علامتی انداز تھا کہ مصطفیٰ وہ ذات ہے جو صحرا کو گلشن بنانے والا۔ یہ ویرانوں کو متمدن شہر میں بدلنے والی ذات ہے۔ اب صحرا صحرا نہیں رہ جائیں گے، جنگل جنگل نہیں رہ جائیں گے، ویرانے ویرانے نہیں رہ جائیں گے، تہذیب اور ثقافت کا مرکز بن جائیں گے۔ مصطفیٰ تہذیب ساز ذات ہے، مصطفیٰ تمدن آفری ذات ہے، مصطفیٰ وہ ذات ہے جس نے یثرب کو مدینہ بنایا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس کے لیے تشریح چاہیے۔ مصطفیٰ وہ ذات ہے جس نے یثرب کو مدینہ بنایا ہے۔ اصل چیز مدینہ ہے، مصطفیٰ یثرب کو مدینہ بناتے ہیں، ویرانے کو غدیر خم بناتے ہیں۔ کیا ممبر تھا! مجھے اکثر یاد آتا ہے یہ شعر شاعر سفینہ مرحوم و مغفور قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا۔ بہت سادہ سے دو مصرے ہیں، فرما گئے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ۔ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو۔
مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ممبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ بنوایا، خاص مقام پر، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں بھی علی کے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، وہاں رسول نے بیان کیے۔ توجہ ہے؟ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ حدیثنا صعب مستصعب، یعنی ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری حدیث مشکل ہے اور مشکلات آفریں ہے، مشکل بھی ہے، مشکلات آفریں بھی ہے۔ اس کلام کی بھی کئی جہتیں ہیں۔ ایک موقع پر کسی نے خود امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس ارشاد کے کیا معنی ہیں؟ کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا کلام جب کوئی مومن سنتا ہے تو اپنے دل میں دفن نہیں کر پاتا، اسے قرار نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مومن تک وہ بات پہنچا نہ دے۔ حدیث کی عبارت طویل ہے نسبتاً، لا يحتملہ ملک مقرب الا ملک مقرب او نبی او من امتحن اللہ قلبہ۔ ہمارا کلام، ہماری فضیلت، ہماری بات، ہماری حدیث وہ کوئی عام انسان تحمل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا ایک ایسا مومن ہو کہ جس کے دل کو اللہ نے آزما لیا ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ متحمل نہیں ہو سکتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ کہا اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تحمل نہیں کر سکتا یعنی یہ کہ اس وقت تک اسے قرار نہیں ملتا جب تک کہ دوسرے تک پہنچا نہ دے۔ دیکھیے فضائل محمد و آل محمد کو آگے بڑھانے کے کیا کیا طریقے قدرت نے اختیار کیے۔ تکویناً، میں یہ کہوں گا تکویناً، یعنی دلوں کو مجبور کیا کہ اس وقت تک تڑپتے رہیں جب تک دوسرے کو علی کی فضیلت سنا نہ دے۔ تڑپتے رہیں جب تک دوسرے کو سنا نہ دیں۔ یہ محفلیں رک سکتی ہیں کبھی؟ یہ مجلسیں رک سکتی ہیں کبھی؟ کیسے کیسے حالات ہم پر آئے اور گزر گئے۔ ہر بزم منتشر ہو گئی مگر جو بزم رسول نے غدیر میں منعقد کی تھی وہ جاری و ساری ہے۔ حکمت الہیہ یوں ہی نہیں جاری و ساری ہے، حکمت الہیہ ہے، اس لیے کہ یہ اس عظیم پیغام کی امین ہے جس پیغام پر یہ مژدہ نازل ہوا۔ قبل خلافت امیر المؤمنین، خلافت ظاہری، اور بعد وصال پیغمبر تخت حکومت پر کچھ لوگ آئے اور گئے۔ بعد امیر المؤمنین بھی لوگ
آتے رہے اور جاتے رہے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر خلافت اسلامیہ اور ولایت الہیہ کا معیار بس علی کی ذات ہے، بس علی کی ذات ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو بہت سو کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، نہیں برداشت کر سکتے۔ کل علی کو نہیں برداشت کرتے تھے، آج علی کے ذکر کو برداشت نہیں کرتے۔ کیا شقاوت ہے، کیا شقاوت ہے، کیا محرومی سی محرومی ہے۔ کس کے ذکر کو سننا پسند نہیں کرتے؟ جس کو رسول نے کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی گود میں لیا، کبھی زبان چسائی، کبھی اپنے شان۔ بچپن کی صرف بات نہیں ہے، بچپن میں تو یہ سب کیا۔ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 30 برس بڑے تھے، اور حضرت علی 30 برس چھوٹے تھے۔ 30 برس کا فاصلہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا فرق ہے، باپ بیٹے میں بھی کبھی کبھی صرف 18 اور 20 برس ہی کا فرق ہوتا ہے، 30 برس کا فرق۔ چنانچہ تاریخ ہے، روایت ہے، سیرت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کی ہے، اپنی زبان چسائی ہے۔ آپ انہیں نہلاتے تھے، انہیں کپڑے پہناتے تھے، جب بچے تھے تو اپنے کندھے پہ بٹھا کے مکے کی گلیوں میں گھماتے تھے، اور جب علی بڑے ہو گئے اور رسالت کا اعلان ہو گیا تو علی ہی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر خانہ کعبہ کی چھت پر سے بت توڑوائے۔ بڑے بڑے قد والے تھے، مگر کعبے کی چھت کے بت توڑنے کے لیے کوئی قد داور آگے نہ بڑھا۔ یہ سبب یہ تھا کہ جو پہلے بت کو پوج چکا ہو اس سے بت ٹوٹ نہیں سکتے۔ علی وہ ہے نہ جس نے علی کرم اللہ وجہ۔ کیوں کہتے ہیں برادران اسلام، کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ؟ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ؟ انہی سے پوچھئے۔ کہا اس لیے کہ اصحاب پیغمبر میں کوئی نہیں تھا جس نے بتوں کی پوجا نہ کی ہو۔ کوئی 40 برس تک، کوئی 50 برس تک، کوئی 60 برس تک شرابیں پیتے رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ علی، کبھی علی کا چہرہ، علی کی پیشانی، علی کی جبین نورانی، علی کا فرق مبارک کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ اس بچے کا فرق مبارک کیا کسی بت کے سامنے جھکے گا جس کے باپ کا بھی نہ جھکا ہو۔ یاد ہوگا نا میرا یہ جملہ، تاریخ کا حوالہ دیا تھا میں نے۔ حضرت علی مکے میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، ہوئے کہاں؟ خانہ کعبہ میں تو نہیں پیدا ہوئے۔ تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی رسول اللہ سے افضل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ افضل ہے، ہر اعتبار سے افضل ہے۔ علی علی اس لیے ہیں کہ رسول کے ہیں۔ علی کی ساری فضیلت یہ ہے کہ آغوش رسول میں پروان چڑھے۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ شان پیغمبر پہ بلند ہوئے۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ جانشین پیغمبر ہوئے۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ بستر پیغمبر پر سوئے۔
علی کی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر کی تلوار ملی، علی کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کی دختر شریک حیات ہوئیں، علی کا کل سرمایہ ان کی نسبت ہے مصطفیٰ سے، کل سرمایہ علی کا نسبت ہے ذات مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ وہ ذات ہے، مصطفیٰ وہ ذات ہے۔ علی کا کل شرف یہ ہے کہ وہ محمد کے ہیں، دوسروں میں اور علی میں فرق یہی ہے، علی مکمل محمد کے ہیں، کوئی اتنا ہے کوئی اتنا ہے، اور کیا کہوں، اور کوئی تو اتنا سا بھی نہیں۔ تاریخ ہے، تاریخ کو سمیٹے تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیسے ادا کریں؟ خدا آپ کی ذہانتوں کو باقی رکھے۔ علی کل کے کل محمد کے ہیں، اسی لیے پیغمبر نے کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے۔ جب ماں ایسی نورانی ہو تو بیٹا علی جیسا ہوتا، اور جب باپ ایسا ہو ابو طالب جیسا تو بیٹا علی جیسا ہوتا، اور یہ بیٹا وہ ہوتا ہے تو جامع شرائط ولایت ہوتا ہے، جسے جب ولایت ملتی ہے تو اللہ اعلان فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ 110 سے زیادہ صحابیوں نے نقل کیا ہو کہ ہاں ہم نے سنا پیغمبر نے فرمایا علی کو مقام غدیر خم میں آپ نے ممبر نصب کیا اور ممبر کے اوپر خود تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد علی کو اٹھایا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم سب کا مولا سب کا آقا سب کا رہبر سب کا شافی جزاک اللہ۔ کس معتبر حدیث میں نہیں ہے، کس کتاب میں نہیں ہے؟ کون محدث ہے ایسا جو آج اپنے دین و ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اس کا انکار کر سکے؟ چیلنج ہے، قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، چیلنج، کون محدث ہے ایسا جو علم حدیث رکھتا ہو اور اس حدیث کا انکار کر سکے؟ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، صرف اس کے معنی بدلتے ہیں۔ رسول نے ہاں روکا تھا، فرمایا تھا، اور اس کے معنی ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ ہر سخن موقع ہو، ہر نکتہ مقام دارت، ہر بات کہنے کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت سے فارغ ہو کے مسلمان طواف کعبہ، سعی بین صفا و مروہ، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ، وقوف منی، تمام تھکا ہوا عبادت کرنے کے بعد اور پھر اپنے اپنے گھر واپس جانے کے لیے تیار، اور ایک صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں ایک مرتبہ اعلان ہوا سب کو روکو، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ سبحان اللہ، یہ اہتمام کس لیے ہوتا ہے؟ کوئی اہم بات ہوتی ہے؟ یہ اہتمام، یہ نظام، یہ اعلان، جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، ٹھہرو، روکو، ممبر نصب کرو۔ یا رسول اللہ، یہاں کہاں؟ نہ پتھر کا ممبر بن سکتا ہے، نہ سیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، نہ لکڑی کا ممبر بن سکتا ہے۔ بڑھائی بہت ہوں گے اس میں، بھیڑ میں، مجمع میں، مگر ان کے ساتھ وہ اوزار تو نہیں لے کے آئے ہوں گے نا، لکڑیوں کو تراش کر ممبر بنانے والا۔ کہا کچھ نہیں، یہ اونٹوں کے کجاوے ہیں،
پالانے شتر انہیں ایک کے اوپر ایک رکھ دو، ممبر بن جائے گا، چادر بچھا دو، سایہ کرو۔ یہ اہتمام ہو رہا ہے کس لیے؟ کہ بھئی دیکھو جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ لوگ ہنس رہے؟ کیا تاریخی مذاق ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ خلق عظیم پر فائز تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس موقع پہ ایک مذاق کر لیا جائے تاریخ ہیں، یہی تعبیر ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی اہم پیغام ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبے میں کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا میری حیثیت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ معنی مولا وہیں واضح کر دیے۔ تب میری حیثیت کیا ہے تمہارے نزدیک؟ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا میں تمام ایمانداروں کے نزدیک ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ کیا میں ان کا حاکم، سرپرست، آقا، مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ۔ فمن کنت مولا فہذا علی مولا، تو میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا۔ اب کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ میں گفتگو زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو سب محدث مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں کہ یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ یہ الفاظ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، معنی میں اختلاف ہے۔ معنی آپ جو سمجھیں اس کے مطابق آپ عمل کریں، اپنے عمل کا جواب آپ دیں گے۔ ہم جو معنی سمجھیں اس معنی کے مطابق ہم عمل کریں، اپنے عمل کا جواب ہم دیں گے۔ ہم رسول کو حاکم سمجھتے ہیں، ہم رسول کو آقا سمجھتے ہیں، ہم رسول کو سرپرست سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین کو تمام مسلمانوں کا حاکم اور سرپرست اور آقا بنایا ہے۔ ہم محمد کو آقا سمجھتے ہیں اور ان کے بعد علی کو آقا سمجھتے ہیں، بلا فصل، کسی کو درمیان میں لانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس لیے کہ یہاں کوئی درمیان میں نہیں ہے۔ بلا فصل کا کلمہ کہاں سے آیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ نہیں کہ من کنت مولا ففلان 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 فعلی، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فلاں ہے، میرے بعد ان کے بعد فلاں ہے، ان کے بعد فلاں ہے، ان کے بعد علی ہے۔ نہیں، میں ہوں اور پھر علی ہے۔ کیا معجزہ ہے تاریخ کا۔ بڑی حدیثوں میں تبدیلیاں کی گئی، گڑھی گئی حدیثیں، یہ جملہ ایسا بنایا تھا کہ بدلا نہ جاتا۔ بڑے بڑے تنخواہ دار جھوٹے محدث پیدا ہوئے۔ جھوٹ بولنے کی تنخواہ پانے والے محدثین۔ ہاں، تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ جس تاریخ میں داعش کا وجود ہو گیا اس میں اور بھی بہت سے لوگوں کے وجود ہیں۔ درباروں سے جھوٹ بولنے کی تنخواہیں مقرر تھیں۔ علی کے خلاف کتنے جھوٹ بول سکتے ہو؟
رسول کے خلاف کتنے جھوٹ بول سکتے، کتنی جھوٹی حدیثیں گڑھ کے رسول کی طرف منسوب کر سکتے ہو؟ ریسرچرز، اسٹوڈنٹس، اسکالرز تحقیق کریں، تحقیق کریں، تحقیق کریں، تحقیق کریں. اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا مذہب بدل دوں گا، بدل دوں گا مذہب. درباروں سے تنخواہیں مقرر تھیں. علی کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں ان کا انکار کرو اور ویسی ہی فضیلتیں دوسروں کے لیے بیان کرو. اس لیے کتنی حدیثیں بیان ہوئی، مگر یہ کنسٹرکشن سینٹنس کا ایسا تھا کہ کسی سے ٹویسٹ نہ ہو سکا. من کنت مولا فہذا علی، میں جس کا مولا یہ علی اس کا مولا. کتنے معجزے غدیر کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے طبری کی روایت کو سامنے رکھ کر، مورخ طبری سے منسوب یہ روایت ہے اور دوسرے بعض محدثین نے بھی لکھا ہے کہ مقام غدیر خم میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا قیام نہیں تھا، 3 دن قیام فرمایا ہے. سنیے کیوں؟ سب نیچرل ہے، سب فطری ہے. جب یہ اعلان ہوا کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، انتظار میں وقت لگے گا. جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں انتظار کرو، وہ انتظار میں وقت لگے گا. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ 100 200. یہ 100 200 لوگ بکھر جائیں، انہیں جمع کرنے میں کئے منٹ لگیں گے؟ کچھ وقت لگے گا. 1 لاکھ کا مجمع ہو، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہو، مختلف شہروں کی طرف جانے والا مجمع ہو، اور حج سے نکل رہے ہیں، چھوٹا سا شہر، نکلنے میں کوئی وقت. آج حج کے بعد آپ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اور کیا کیا سریع السیر ذریعے ہیں، اور اس کے بعد حج ختم ہونے کے بعد واپسی میں 1 دن میں سب نکل آتے ہیں مکے سے. اتنی ماڈرن فیسلٹیز کے باوجود نکل آتے ہیں؟ نہیں. 4 دن، 5 دن، 8 دن، 10 دن، 20 دن. معلوم ہوا کہ کچھ لوگ 29 ذوالحجہ ہو گئی، پہلی محرم ہو گئی، ابھی مکے میں ہیں یا سعودی عرب میں، فلائٹ نہیں ملی، نہیں انتظام ہو سکا، نہیں نکل سکے. یہ آج. اس زمانے میں 1,24,000 کا مجمع، اور اس میں سے کچھ آگے بڑھ گیا، کچھ پیچھے رہ گیا. رسول نے کہا سب کا انتظار کرو. جب سب اکٹھا ہو گئے اور اہتمام پورا ہوا تو خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حکم دیا کہ خیمہ نصب کرو، علی کو بٹھاؤ، اور تم میں سے ہر ایک جا کے علی کے ہاتھوں پر بیعت کرے. تاریخ پڑھیے. میں کہہ رہا ہوں مجھے جھوٹا کوئی ثابت کر دے گا مذہب بدل دوں گا. علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرو اور سلام کرو. سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، علی کو السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو. رسول کی زندگی میں امیر المؤمنین ہونا عمارت اسے کہتے ہیں. عمارت یہ ہے. علی پیغمبر موجود ہے، اللہ کے بعد رسول، رسول کے موجودگی میں کوئی مومنین کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ رسول موجود، رسول کی موجودگی میں کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہ رسول جسے امیر بناتے تھے. چھوٹی چھوٹی جنگیں بہت ہوئی ہیں. بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں حضرت علی کے علاوہ بھی لوگوں کو بھیج دیتے تھے، تو وہ امیر لشکر ہوتا تھا.
چھوٹے سے لشکر 30 آدمی کو لیا، 20 آدمیوں کو لیا، 50 کو لیا، 60 70، چھوٹا سا لشکر لیا، ایک پرچم بنایا، کہا جاؤ تم چلے جاؤ۔ البتہ ایسے بہت سے جو چھوٹے چھوٹے لشکر گئے ہیں، اکثر یوں ہی گئے یوں ہی آ گئے۔ یہ تاریخ اکثر، سب نہیں اکثر، یوں ہی گئے یوں ہی آ گئے۔ تو وہ امیر ہی تو کہلائے، وہ چھوٹے سے لشکر۔ تاریخ میں لوگ اب بھی ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہمیں فلاں سریے میں، فلاں غزوے میں ہمارے ہاتھ میں بھی علم تھا، یا 3-4 علم حضور نے بنائے تھے، ایک علم میرے ہاتھ میں بھی تھا۔ فخر کرتے ہیں، فخر کی بات ہے۔ رسول جسے جو دے دے، فخر کی بات ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں نے تو ابھی کہا نا، علی کے پاس جو کچھ ہے شرف نسبت مصطفیٰ ہے نا، ہے؟ تو اگر رسول کسی کو کچھ دے دیں، اس کے لیے شرف ہے، فخر ہے۔ مگر ایک طرف ذرا علی کے لیے فضائل کتنے جمع ہیں ذرا دیکھیے۔ حضور نے اپنی موجودگی میں علی کو کہا کہ سلام کرو، سب جا کر یہ کہو السلام علیک یا امیر المومنین۔ یہ تو لفظ ہے، پریکٹیکلی کیا کیا کیا؟ ارے بھائی، خلافت کہتے ہیں اپنی جگہ دینے کو، کتنی بار کیسے خلافت دی جائے گی؟ بستر دیا تو علی کو دیا، ممبر پہ اپنے ساتھ شیئر کیا تو علی کو۔ غدیر کا ممبر پہ رسول ہے اور رسول کے ساتھ علی ہے۔ ایسا منظر کوئی اور اپنے ساتھ تاریخ میں، ایسا منظر کسی اور کے ساتھ ہے؟ آج تک جتنے مسلمان صوفی سلسلے ہیں، سب میں ایک اصطلاح رائج ہے کہ خرقہ عطا فرمایا، القائے نسبت اور خرقہ، یعنی اپنا کرتا عطا فرما دیا۔ کرتے کی اہمیت زیادہ ہے یا امامے کی؟ تاریخ میں ہے، ایک نہیں 2 مقامات ایسے ہیں جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی، ایک جنگ احزاب اور ایک میدان غدیر، جہاں پیغمبر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کے علی کے سر، اور تاریخ میں ہے یہ روایتیں، جا کے ڈھنگ سے پڑھیں اور پھر دیکھیں افترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرتیں، آپ کی عادتیں، آپ کے اوصاف، آپ کی ادائیں، خدا کی قسم ہر ادا اتنی حسین تھی کہ اس کی تعبیر لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔ حضور کی ایک سیرت خاص یہ تھی کہ اپنی ہر چیز کا ایک نام رکھا تھا۔ آپ میں سے ہر شخص کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ ہر چیز کا نام رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو گھر بناتے ہیں بڑے شوق سے، تو اس کا ایک خاص نام رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، آج کل عام بات ہے کہ کار خریدتے ہیں تو ایک اسپیشل نمبر پلیٹ ہے نا، تو لیکن ہر چیز کا خاص نام رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ تھی، آپ کے پاس جتنی سواریاں تھیں، ہر سواری کا نام الگ الگ تھا۔ آپ کے پاس جو عصا تھا، جو لکڑی تھی جس پہ تکیہ فرماتے تھے، جو عصا تھا، چھڑی، اس کا نام تھا۔ آپ کے پاس جو ٹوپی تھی اس کا نام تھا، جو عمامہ تھا اس کا نام تھا، جو چیز، ہر چیز کا ایک خاص نام رکھا تھا۔ آپ کے پاس ایک عمامہ تھا جس کا نام تھا سحاب۔ یہ سحاب وہ عمامہ تھا جو پیغمبر نے علی کو عطا فرمایا، اور شان یہ ہے، روایات میں دیکھیں کہ جب علی وہ عمامہ پہن کر آتے تھے تو پیغمبر خود خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے صحابہ سے، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں۔ پیغمبر محظوظ ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے یہ حسین منظر دیکھ کر کہ علی صحاب میں آ رہے ہیں۔ اس روایت کا ٹکڑا لے کر اب اس طرح سے اسے بدلا گیا کہ صاحب شیعہ تو دیوانے ہیں، شیعہ کہتے ہیں علی بادل میں رہتے ہیں، چونکہ صحاب کہتے ہیں بادل کو۔
ان کی کتابوں میں لکھا ہے علی صحاب میں، علی فی الصحاب، علی صحاب میں پوری حدیث پڑھے ہیں. صحاب اس عمامے کا نام تھا جو پیغمبر پہنا کرتے تھے. پیغمبر نے وہ عمامہ علی کو عطا فرمایا تھا اور خود پیغمبر خوش ہوتے تھے جب علی کو صحاب میں دیکھتے تھے. اور بس آخری جملہ عرض کروں، گفتگو کو ادھوری چھوڑ دوں یہیں پر، کہ جناب والا پیغمبر کی جانشینے کے لیے بہت سی دلیلیں لوگ اپنے اپنے لیے لے کر آتے ہیں. اگر پیغمبر نے زبان سے زندگی بھر کچھ نہ کہا ہوتا، کوئی خطبہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا، کوئی وصیت نہ کی ہوتی، تو صرف یہ تنہا ایک عمل کافی تھا کہ پیغمبر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر علی کے سر پہ رکھا ہے. تو پیغمبر کا جانشین ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. ایک دو دلیلیں ہیں، ولایت علی اور خلافت علی کی ایک دو دلیلیں ہیں، مگر دلیلیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں دلیل قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو. پروردگار ان دلوں پہ مہر لگا دے جن دلوں میں علی کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار ان دلوں کو نور سے بھر دے جو محبت علی سے معمور ہے. پروردگار فرزند علی کو اذن ظہور عطا فرمائے. معبود دنیا سے دشمنان علی کو نیست و نابود فرمائے. پروردگار عالم بشریت کو برکات ختم نبوت و برکات ولایت سے مستفیض فرمائے. معبود ہم سب کو قلعہ ولایت میں محصور ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم احکام ختم نبوت و احکام ولایت کے پابند ہوں. ہمارے جوان، ان کے چہروں پر اسلامی زینت ہو، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا نشان ہو، ان کے دلوں میں نور محبت ہو، ان کے سروں پر نور ولایت ہو. پروردگار ان کی حفاظت فرما. پروردگار ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما. پروردگار اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اس وقت بے چینی ہے، بے امنی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. اپنی رحمت کا اظہار فرما، اپنی رافت کا اظہار فرما. پروردگار اپنے لطف و کرم کا اظہار فرما اور علی و آل علی کے ہاتھوں سے اپنی توحید کا پرچم بلند فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.